آپ کے انٹرو میں لکھا ہوا ہے ایکس ایم این اے اور اس ٹائم آپ ایم پی اے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ایک سیاست ہے. خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ میں نے ٹکٹس دینے سے پہلے انٹرویو کی ہیں، آپ کا بھی انٹرویو ہوا تھا؟ کوئی بیوروکریٹ اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا، کوئی آرمی پرسنل اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا. پہلے تو زمینیں وغیرہ بیچ کے ہی جو الیکشن لڑے ہیں، مافیاز کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے. سیاست میں اپنی مرضی سے آئے تھے. اسپیشلی نواز شریف نے یہاں الیکشن بہت مہنگا کر دی ہے، اور بریف کیس کی سیاست، کرپشن کی سیاست، ووٹ خریدنے کی سیاست، بریانی کی سیاست. ملک ظہیر عباس کھوکھر نے الیکشن پولنگ اسٹیشن میں رکوا دیا داندلی کی وجہ سے. پہلے ووٹوں کو شفل کر دیا، جو مرے ہوئے ہیں لوگ ان کے ووٹ کراس کر، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ووٹ کراس کروا رہے ہیں، اور یہ میں نے خود اوپر سے پکڑ لیا. جب پکڑے گئے تو پھر مجھے ہمیں معاف کر دیں. جی عثمان بزدار صاحب، پرویز الہی صاحب، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ ہیں جو پہلے وزیر اعلیٰ، کیا نام بتایا آپ نے؟ پی ٹی آئی کو کس پوائنٹ پر چھوڑنے پہ راضی ہو جائیں گے؟ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحری. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے منحرف ارکان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں بھاری اکثریت کے ساتھ. ان کا نا تھوڑا سا میں نے جو زندگی کا سفر پڑھا مجھے بڑا عجیب سا لگا. لوگ ایم پی اے سے ایم این اے کی طرف جاتے ہیں، یہ ایم این اے سے ایم پی اے کی طرف آئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہی سے بات کر کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک، اللہ کا کرم. ملک صاحب، آپ کے مزاج ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ خیریت. ملک صاحب، ایک میں نے انٹرو میں ایک واقعہ بتایا کہ لوگ ایم پی اے سے ترقی کر کے ایم این اے کی جانب جاتے ہیں. آپ کے انٹرو میں لکھا ہوا ہے ایکس ایم این اے اور اس ٹائم آپ ایم پی اے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ جی دیکھیں، یہ کوئی اتنی چنبے کی بات نہیں ہے. یہ ایک آپ کی سیاسی سفر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ایک ملک میں آپ کس طرح سے پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایز اے سیاستدان مجھے کوئی رول پلے کرنا ہے، تو اس حوالے سے یہ چیز ایم این اے، ایم پی اے، یا کوئی ڈسٹرکٹ چیئرمین یا کوئی ناظم، ڈسٹرکٹ ناظم، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک سیاست کا ایک حصہ ہوتی ہیں. اور سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے ایریا کی، اپنے حلقے کی اور اپنے لوگوں کی بہتری کے بارے میں اور اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے. اب دیکھیں، اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب تو پہلے نائب وزیر اعظم رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کے بعد وہ ایم پی اے بنے، دوبارہ ایم پی اے بن کے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے. تو یہ ان چیزوں پہ جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی تنزلی کا سفر کر لیا ہے یا کسی نے کوئی، یہ ایک سیاست ہے. اس پہ جو اس وقت ضرورت تھی، جو لوٹے ہوئے تھے، جنہوں نے عمران خان کو ڈچ کیا تھا، ضرورت اس امر کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ قوم جو تیار تھی کہ ان کو خلاف ووٹ دینے کے لیے عمران خان کی کال پر، اور ان کو ایک لیسن دینا تھا کہ کس طرح سے عوام کے ووٹوں کو آپ بیچ سکتے ہیں، کس طرح سے پارٹی کو آپ بیچ سکتے ہیں، کس طرح آپ لیڈرشپ کی پیٹھ پر چھرا گھونپ سکتے ہیں جب آپ کو کوئی مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کی اپنا نہیں ہے، یہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے. تو اس کو شٹ اپ کال دینے کے لیے پارٹی یہ سوچتی ہے کہ یہاں پر ہمارا بہترین جو کینڈیڈیٹ جو اس کو فیلڈ کریں گے، جو کہ ان کو جو ہے نا ہرائے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے وہ مجھے موقع دیا، اور لیڈرشپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس لوٹے کو جو ہے وہ اس کے خلاف میدان عمل میں اتروں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام پارٹی کے لوگوں کا، دوستوں کا، اور جنہوں نے گورنمنٹ جو ہے حکومت وقت کے خلاف جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور دوبارہ سے عمران خان کی سیٹ کو جو ہے ون کیا. تو یہ ایک ون کی چیز ہوتی ہے. یہ ایم پی اے، ایم این اے بننے سے پہلے یہ ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. ملک صاحب، خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ میں نے ٹکٹس دینے سے پہلے انٹرویو کی ہیں، آپ کا بھی انٹرویو ہوا تھا؟ جی بالکل، انٹرویو دیا ہے ہم نے، 2 انٹرویو میں نے دیے ہیں، بلکہ 2 انٹرویو دیے ہیں. ہاں ملک صاحب، آپ سیاستدان تو ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، سیاستدان کے علاوہ اور کیا ہیں؟ ملک ظہیر عباس کس چیز کا نام ہے؟ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت ساری پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے، اور تب تک وہ پراپر سیاستدان نہیں ہوتا جو کہ لوگوں کے مختلف ایشوز کو اور لوگوں کو سمجھ نہ سکے اور ان کا احساس نہ کر سکے. اور سیاستدان میں جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کو کبھی سپاہی کو بھی سلیوٹ مارنا پڑتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بیوروکریٹ کو اس کو سنانے بھی پڑتی ہیں، سینئر ترین بیوروکریٹ کو. اور اس طرح سے اس کے بے شمار رول ہوتے ہیں. اس نے کبھی اپنی عوام کے پاس جا کے نیچے بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے دکھ اور درد میں بھی شریک ہونا ہوتا ہے، اور ان کی خوشیوں میں بیٹھ کے جو ہے نا ڈھول ڈھمکا بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سیاستدان میں بدرجہ اتم پائی جانی چاہیے.
اس کو ہر رول پہ ہر اپنے سپورٹر کے جو احساسات کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے، تبھی وہ ان کے ساتھ اکوپڈ ہو سکتا ہے، تبھی ان کے ساتھ ہارمنی بن سکتی ہے. اور اگر ایک ہی موڈ پہ ایک ہی فیس پہ کوئی انڈیویجول رہتا ہے، جیسے کوئی بیوروکریٹ اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا، کوئی آرمی پرسنل اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا. یہ اسی طرح ہی جو ہے کیونکہ یہ ایک عوامی کام ہے، اور جو باقی جو پروفیشنز ہیں وہ ایک پرٹیکولر فوکسڈ ہو کے کام کرتے ہیں. ہم نے چاروں طرف اپنی نگاہیں دوڑانی ہوتی ہیں اور ہم نے ہر مکتبہ فکر سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک پولیٹیکلی اور سوشلی اور مورلی ایک چیز کا حل نکالنا ہوتا ہے ملک کی بہتری کے لیے. ملک صاحب، ذریعہ معاش کیا ہے؟ بڑا لگژری سٹائل ہے آپ کا، لائف سٹائل. تو یہ سیاست کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بزنس ہے؟ کس طرح سے آپ ذریعہ معاش اپنا مینٹین کرتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پلے ذاتی طور پر تو میں نے کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ پہلے تو زمینیں وغیرہ بیچ کے ہی جو الیکشن لڑے ہیں، اور لاہور جیسے شہر میں الیکشن لڑنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. اور اس حوالے سے جہاں کے جو ایکسپینسز ہیں، اور بہت سارے نون کے لوگوں نے اور اسپیشلی نواز شریف نے یہاں الیکشن بہت مہنگا کر دی ہے، اور بریف کیس کی سیاست، کرپشن کی سیاست، ووٹ خریدنے کی سیاست، بریانی کی سیاست نے جو ہے نا لاہور کی سیاست کو تباہ کر دی ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور پلس اسٹریٹ فارورڈ انسان ہیں، اور کرپشن کو وہ بہت برا سمجھتے ہیں، اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ کرپشن پر بلیو کرتے ہیں. اس لحاظ سے اب ہماری ایک جو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک جو ایک پاکستان کے لیے سٹینڈ انہوں نے لیا ہے، اب ان چیزوں کو آپ نے کوپ بھی کرنا ہے، آپ نے ان مافیاز کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس پر اگر آپ کا اچھا کاروبار، اگر آپ کی اچھی اکانومی ٹھیک ہے تو آپ تبھی فیلڈ پر آ سکتے. باقی جو ہے وہ الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، مطلب زمینیں بھی ہیں، اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور بزنس بھی ہے. تو وہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہو پاتی ہیں. یہ اس جو گورکھ دھندے میں ہم تبھی نکل پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا ہے. سیاست میں اپنی مرضی سے آئے تھے؟ سیاست میں بس اچانک ہی آیا، ایکسیڈنٹلی آیا تھا. مرضی سے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں اس طرح آؤں گا. کبھی ذاتی طور پر ایک فیملی پولیٹکس تو تھی، فیملی میں ایک سیاست ظاہر ہے میرے بزرگ بھی کرتے رہے ہیں، بھائی بھی ناظم رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو کبھی اپنے بارے میں ایسا سچ سوچا نہیں تھا کہ میں بھی ناظم بنوں گا، یا میں MP بنوں گا، یا میں MNA بنوں گا، یا میں MD پاکستان بیت المال بنوں گا. اپنے بارے میں کبھی ایسا فیوچر کے حوالے سے سوچا نہیں تھا. وہ بس ایکسیڈنٹلی اچانک 2002 میں جو ہے نا وہ فیملی نے جو ہے وہ مجھے آگے کیا، اور اس پر اللہ کی پھر مہربانی ہوئی، میں الیکشن جیت گیا. تو وہ اس کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ جو ہے وہ میں نے پھر دوبارہ سے جو ہے اس کو میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہربانی کرتے گئے. پھر ایک نئی پارٹی جو تھی PTI، اس کو جوائن کر لیا 2010 میں، اور اس پر جو ہے وہ نہ صرف پارٹی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فیمس کر دیا، بلکہ مجھے بھی بڑا پارٹی کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا اور ایک پوزیشن دی. اور الحمدللہ اس وقت کے چلے ہوئے ہیں. تو آج تقریباً پارٹی میں بھی تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ پولیٹکس میں تقریباً مجھے کوئی 23 سال ہو چکے ہیں. اور باقی جو ہے یہ سارا بچپن سے ہی سلسلے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب جذبہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کہ کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے مسائل جو ہیں، ایشوز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب کس طرح سے حل کیا جائے. تو پھر پاکستان کا مین ایشو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ لیا ہے کہ ہماری انڈیپینڈنٹ ایک فارن پالیسی ہونی چاہیے، آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، اور اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ وہ موٹیویشنل فورسز ہیں جو کہ ہمیں سیاست میں الائیو رکھتی ہیں اور ہمیں انرجی پر دیتی ہیں، اور ہم لوگوں کے کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا الیکشن میں ساتھ دیں. ملک صاحب، ایک خبر چلتی ہے الیکشن والے دن، یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، کہ ملک ظہیر عباس کھوکھر نے الیکشن پولنگ اسٹیشن میں رکوا دیا داندلی کی وجہ سے. یہ اس خبر میں کتنی صداقت تھی اور کس طرح کی داندلی آپ نے دیکھی تھی جو آپ نے رکوا دیا الیکشن میں؟ جی یہ اپنا جو لوگ باہر گئے ہوئے تھے اور وہ یہاں پر موجود نہیں تھے، وہاں کے ان کے ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے، اور ڈیڈ باڈی جو لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں. یہ میں نے پکڑ لیا خود وہاں پر. تو اس حوالے سے پھر ظاہر ہے یہ پھر جو تھے پولنگ کے ہمارے انچارج تھے، جو پریزائڈنگ افسر تھے، پھر ان کو میں نے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. ان سے میں نے جب ان کی کاپیاں ویریفائی کی
اور جو پھر اس کے بعد جو ان کے جو تھی بیلٹ پیپرز ویریفائی کیے، جو اس کی کاؤنٹر فائلز تھیں، تو اس پر جو ووٹر لسٹ تھی وہاں پر جو ان کی فیملی تھی وہ کہہ رہی تھی ہمارے تو بیٹے باہر گئے ہوئے ہیں تو ان کے ووٹ کیسے کاسٹ ہو گئے، وہ باقاعدہ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. تو یہ کھلم کھلا دھاندلی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم نے اس کو مزید انویسٹیگیٹ انٹیروگیٹ کیا اور اس کے پریزائڈنگ افسر کو پھر میں نے ظاہر ہے میں الیکشن لڑ رہا تھا اور یہ اس قوم کے اس حلقے کے لوگوں کے ووٹوں کا سوال تھا. پہلے بھی ایک یہاں پہ لوگوں کے ووٹوں کو بیچا گیا اور ان پر کمپرومائز کیا گیا اور پھر پولنگ ڈے پہ دوبارہ سے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینا چاہ رہے عمران خان کو اور اس کو ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ دوبارہ سے کرپشن کے ذریعے جو ہے وہ نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کروائے جا رہے تھے. تو اس پر پھر میں نے خود وہاں پر پولنگ رکوایا اور میں نے اس کو پریزائڈنگ افسر کو کہا مجھے اس کی جسٹیفیکیشن چاہیے. پھر آر او صاحب آئے، آر او صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. پریزائڈنگ افسر نے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد ان کا یہ سیون ہو گیا. تو جس کا میں نے کہا کیونکہ ظاہر ہے مجھے لوگوں کا احساس ہے، میں نے ووٹنگ دوبارہ سے میں نے کہا نہیں آپ اس کو پولنگ کو کھول دیں، لوگوں کا ووٹ کاسٹ کرنے دیں. لیکن یہ کہ اس چیز کو آپ جو ہے یہ انتہائی ایک کرائم ہے، ملکی مجرم ہے آپ، اور جس کی وجہ سے یہ ملک نیچے گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کرپشن کرتے ہیں، آپ ووٹ لوگ کہیں اور ڈال کے جاتے ہیں، وہ کہیں اور ڈال جاتا ہے اور بعد میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی جیت گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. آپ ظلم اس قوم پر مت کریں. الیکشن کمیشن کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کے رائٹ کو واچ کرنا، آبزرو کرنا اور ان کو ایکسرسائز کرنے دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا. آپ تو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. پہلے ووٹوں کو شفل کر دیا، اس کے بعد جو مرے ہوئے ہیں لوگ ان کے ووٹ کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ووٹ کو کراس کروا رہے ہیں. اور یہ میں نے خود اوپر سے پکڑ لیا. اوپر سے آپ یہ چیزیں جو ہے معذرت کیا ہوتی ہے کہ آپ جب پکڑے گئے تو پھر ہمیں معاف کر دیں جی. تو یہ بہرحال اس کو پھر ہم نے کمپلینٹ جمع کرائی. بہرحال یہ چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ کا پھر بھی آپ کا مقدر بانی. جی اللہ کا شکر ہے، میرے سارے حلقے کے لوگوں کی مہربانی ہے، انہوں نے ٹرسٹ کیا عمران خان پر اور مجھ پر ٹرسٹ کیا. میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. ملک ظہیر عباس کھوکھر کو کبھی کسی نے آفر دی ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، کچھ ایسی کسی بھی طرح کی آفر آئی ہو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی آفر دینے میں، لیکن یہ کہ جب میں ایم ڈی تھا اس وقت کئی کارنر سے ضرور یہ بات آ رہی تھی کہ جی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں ایز اے ایم ڈی، آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس قسم کے اشارتاً کنایتاً جو ہے لیکن وہ ظاہر ہے پھر میں تو عمران خان صاحب کا مشکور تھا. انہوں نے مجھے ایم ڈی پاکستان بیت المال لگایا تھا اور میرے آفس میں قائد اعظم کی تصویر کے نیچے خان صاحب کی تصویر تھی اور میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جو میرے وزیر اعظم نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے اس کی جگہ شہباز شریف کی وقتی جو وزیر اعظم اس کی تصویر میں لگاؤں. تو لہٰذا اس سے پہلے میں نے ریزائن دے دیا کہ جی یہ تصویر بھی جو ہے وہ میرے ہوتے ہوئے عمران خان کی نہ ہٹے، تو باقی بعد میں آ کے جو مرضی کر لیں. تو وہ پھر میں ریزائن دے رہا تھا. پرانے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب گزرے عثمان بزدار صاحب، وہ بھی ہمارے تھے پی ٹی آئی کے. ابھی جو ہیں پرویز الہی صاحب، وہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے لگائے گئے ہیں. دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ میں نے تو دیکھیں جی جو ہیں جو پہلے وزیر اعلیٰ کیا نام بتایا آپ نے؟ عثمان بزدار صاحب. میں نے تو ان کے ساتھ کام ہی نہیں کیا کیونکہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے میں تو ایم پی اے تھا نہیں. میں اب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تو میں اب ایم پی اے ہوں. پرویز الہی صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے. وہ گراس روٹس کی سیاست کر کے وہ وزیر اعلیٰ بنے اور اسپیکر بنے اور وزیر بلدیات بنے اور پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے. تو یہ وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ لوگوں کی اور عوامی نمائندوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے، اور اس چیز پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقابلہ بزدار صاحب سے نہیں ہو سکتا. بزدار صاحب انتہائی فریش تھے، وہ نئے تھے، ان کو تھوڑا نا تجربہ کاری تھی اور وہ میڈیا کو اور لوگوں کو وہ فیس نہیں کر سکتے تھے. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک ہر اسمبلی میں وہ رہے ہیں اور وہ ان کا کمپیریزن ہو نہیں سکتا آپس میں. سر آخری سوال، پی ٹی آئی کو کس پوائنٹ پر چھوڑنے پہ راضی ہو جائیں گے؟ کوئی ایک ایسا پوائنٹ کہ میں اگر یہاں تک پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو میں چھوڑ دوں گا، کبھی ایسا سوچا کبھی آپ نے؟ جی دیکھیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہ اس ملک کو قائد اعظم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. اور ہمارے اندر جو یہ موٹیویشنل فورس ہے، جو ایک قوت ہے ہمارے اندر جو جان ڈالتی ہے، وہ یہی ایک فورس ہے کہ ہم لنک ہیں آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ ان کی امت ہیں ہم. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ قابل فخر چیز ہے کہ ہم ان کی امت ہیں, اور یہ پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. اس کی سرحدوں کی, اس کی ویلیوز کی اور اس کے لنک کی حفاظت کرنا ہماری ایز اے پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے چونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ فی زمانہ جو ہے وہ خان صاحب نے پاکستان کے لیے اور دین کے لیے جو کام کیا ہے وہ ہمارے بہت سے علماء حضرات, بہت ساری مذہبی پارٹیاں نہیں کر سکی. تو ہماری سیاست جو ہے وہ اس کی بنیاد پاکستان ہے, اور پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. تو لہٰذا جو ان بنیادوں کو کوئی ٹکرائے گا تو پھر ظاہر مطلب, لیکن وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی اسی نعرے کے پر چل رہی ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری زندگی پاکستان کے لیے وقف ہے, اور میں غلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ ہمارے قائد ہیں, وہ پاکستان قوم کے وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایک انڈیپینڈنس کی بات کی, ایک حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کی بات کی, اور امریکہ جیسی سپر پاور کو کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے وہ پاکستانیوں کی قدر کی ہے کہ یہ پاکستانی جو تھے یہ 73,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں افغانستان اور امریکہ کی جنگ میں, اور ہمارا اربوں روپیہ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں. تو خان صاحب نے ایک پاکستانی کی امیدوں کو اور پاکستانی کی ایک خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے عام پاکستانی کی جنگ لڑی ہے کہ وی آر ناٹ فار اینی باڈی ادرز بیٹل. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ میں جو ہوگا اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ وہ سٹینڈ تھا جس پر آج دنیا عمران خان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. آج ہر پاکستانی مرد, خاتون ہو یا بچے ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھے ہو, وہ عمران خان کے اس سٹینڈ پر کھڑے ہیں کہ یار اس بندے نے ہماری لاج رکھی ہے, اس بندے نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستانی جو ہے وہ کسی اور قوم کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا, وہ ایندھن نہیں بنے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سرفرازی اور عزت سے نوازا ہے کہ انہوں نے ایک سچے دل سے پاکستانیت شو کی ہے, اور سچے دل سے ایک مسلمان ہونے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی قدر پہلے سے بھی زیادہ بہت عظیم ہے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین, انٹرویو اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے سے اظہار کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.